الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. محترم سامعین، برادران اسلام، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی مرتے دم تک ہمیں ایمان پر باقی رکھے، آمین. یہ دنیا جب اللہ تبارک و تعالی نے بنائی، زمین بنانے سے پہلے، آسمان بننے سے پہلے اس پوری دنیا میں صرف اور صرف پانی اور پانی تھا. کہیں پہ مٹی یا زمین کا نام و نشان نہیں تھا. اسی وقت میں جہاں آج خانہ کعبہ مسجد حرام ہے، اس جگہ پر پانی کے اوپر جھاگ جسے پھین کہتے ہیں وہ چوکور میں بنا ہوا تھا. گویا زمین بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام، جسے آج ہم اور آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہاں وہ جھاگ کی شکل میں چوکور موجود تھا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین بنائی تو زمین بننے کی ابتدا اسی جھاگ کے نیچے سے، پانی کے نیچے سے شروع ہوا. وہیں سے زمین بننی شروع ہوئی اور پوری دنیا کی زمین بنائی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین بنائی تو بھی اس جگہ نشان باقی رکھا. زمین کا وہ حصہ جس حصے پہ آج مسجد حرام بنی ہوئی ہے، اس حصے کو ذرا سا ابھرا ہوا رکھا، جسے کعبہ کہتے ہیں. کعب کے معنی ابھرنے کے آتے ہیں، ابھری ہوئی چیز. مسجد حرام کا وہ حصہ ذرا ابھرا ہوا تھا. پھر اللہ تعالی نے حضرت جبریل کے ذریعہ اس جگہ کو خانہ کعبہ تعمیر فرمائی. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لائے، انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا، انسانوں کو بسایا گیا، تو اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پھر کہا گیا کہ اسی مسجد کی صحیح سے تعمیر کی جائے. اور جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور پوری دنیا اس طوفان میں غرق ہو گئی، تو وہ جگہ جس جگہ پر مسجد تھی، مسجد حرام کا وہ حصہ، اس جگہ صرف نشانات باقی رہے، باقی تمام چیزیں ختم ہو گئی. جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں جاؤ اور وہ جگہ جس کی بنیاد پہلے سے پڑی ہوئی ہے اس جگہ کو اٹھاؤ اور اس جگہ کو پوری مسجد بناؤ. طوفان نوح میں وہ حصہ ڈھہ گیا تھا لیکن اس کی بنیاد باقی تھی، جس کو قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اے لوگو یاد کرو اس وقت کو، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے گھر کی اس بنیاد کو اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مٹی کا گارا تیار کرتے تھے، پتھریں اٹھا کر لاتے تھے. حضرت اسماعیل مٹی کا گارا لا کر اپنے والد حضرت ابراہیم کو دیتے تھے، پتھر اٹھا کر حضرت ابراہیم کو دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے
ہاتھ سے وہاں پر پتھر کو رکھتے تھے اور گارے سے ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے جوڑنے کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے دونوں نے مل کر اس طرح اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور خانہ کعبہ کا وہ حصہ مکمل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ تعمیر اونچی ہو گئی تو اب وہ کیسے اوپر پتھر جوڑیں گے، اس کے لیے ایک پتھر کا استعمال کیا انہوں نے، اور اس پتھر پر وہ پاؤں رکھ کر پھر اونچائی پہ جا کر پتھر کو رکھتے تھے، جوڑنے کا کام کیا کرتے تھے۔ جس پتھر پر انہوں نے پاؤں رکھا، روایت میں آتا ہے کہ جب پتھر خود بخود کبھی بڑھ جاتا تھا کبھی گھٹ جاتا تھا، پتھر اوپر ہو جاتا تھا جیسے سیڑھی اوپر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جوڑ دیا کرتے تھے اوپر کو، اور پھر وہ نیچے ہو جاتا تھا تو وہ نیچے اتر جایا کرتے تھے۔ اس طرح اس پتھر پر انہوں نے پاؤں رکھ کر پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آج بھی وہ پتھر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر مسجد بنایا کرتے تھے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے دونوں پاؤں کا نشان پڑا ہوا ہے، وہ اسے آج گھیر دیا گیا ہے۔ تمام حاجیوں کے لیے یہ لازم ہے کہ جب وہ حج کریں گے، طواف کریں گے، تو طواف کے بعد اس مقام ابراہیم کے پاس، اس پتھر کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ لوگوں اندازہ لگائیں، جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی گئی، مسجد کی تعمیر کی گئی، اللہ کے نزدیک اس پتھر کی یہ عظمت ہے کہ اس پتھر کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ نے باقی رکھ دیا۔ اس ابراہیم کی کیا عظمت ہوگی جنہوں نے خود مستری بن کر اس مسجد کی تعمیر کی، جو مسجد حرام آج بھی موجود ہے۔ گویا کہ یاد رکھیں، اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ زمین بننے سے پہلے، آسمان بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر گویا مسجد کی بنیاد رکھ دی تھی۔ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسجد کی بنیاد رکھی، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں، تمہارے لیے مسجد بنیادی حصہ ہے، مسجد کے بغیر تم کچھ نہیں ہو، مسجد ہے تو تم ہو، مسجد نہیں ہے تو تم نہیں ہو۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے مسجد شعار ہے، اس کی علامت ہے۔ فرمایا آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا رأیتم المسجد، جب تم کسی حلقے میں، کسی گاؤں میں مسجد کو دیکھو تو سمجھ جاؤ یا ایمان والے بستے ہیں، یا وہ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مسجد یہ پہچان ہے مسلمانوں کی، مسجد یہ شعار ہے مسلمانوں کی، مسجد کے بغیر مسلمانوں کا گویا وجود نہیں ہو سکتا۔ آپ آگے چلیے، ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے۔ مکہ مکرمہ میں حالات ایسے نہیں تھے، اور وہاں مسجد پہلے سے بنی ہوئی تھی جو مسجد حرام کا حصہ تھا۔ آپ کا بچپن کا زمانہ تھا اور یہی مسجد حرام ڈھہ گئی تھی، ایک زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے میں وہ گر گیا تھا۔ کفار قریش کے جو کفار لوگ تھے، انہیں بھی اس مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے اتنی محبت تھی کہ ان تمام لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی شروع کی۔ اس وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے زمانے سے گزر رہے تھے، آپ بہت بڑے نہیں تھے، آپ بچے تھے۔ اس وقت میں جب کفار قریش اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ کون لوگ طے کر رہے ہیں؟ وہ جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ کفار قریش یہ طے کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، یہ خدا کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی بھی پیسہ ادھر ادھر کا نہیں لگنا چاہیے، اس میں صرف خالص پیسہ لگایا جائے، اس میں حلال رقم لگائی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حلال رقم جمع کی، اور حلال رقم جمع کر کے وہ لوگ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس وقت میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے
پتھر اور اینٹ کا گارا اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ مشہور ہے وہ واقعہ کہ لوگ اس زمانے میں ننگا ہونا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، لوگ اپنی لنگی اور تہبند کو کھول کر سر پہ رکھ کر اس پہ پتھر اٹھا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی پتھر اٹھا رہے تھے، جب آپ کا تہبند کھولا گیا تو آپ بے ہوش ہو گئے، فوراً آپ کے تہبند کو پہنا دیا گیا، آپ کی لنگی کو پہنا دیا گیا۔ گویا بچپن کے زمانے میں بھی آپ نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس وقت میں پھر یہ جھگڑا بھی پیدا ہوا کہ حجر اسود کیسے رکھا جائے۔ طے یہ پایا کہ جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو رکھے گا۔ اللہ کے رسول سب سے پہلے داخل ہوئے تھے، حالانکہ زمانہ تو بچپن کا تھا، لیکن لوگوں نے طے کیا کہ یہی حجر اسود کو رکھے گا۔ آپ نے قبیلے کے سرداروں کو بلایا، ایک چادر بچھوائی اور چادر پر حجر اسود کو رکھا، تمام کو چادر کے کونے لوگوں کو پکڑوا دیا اور پھر لے جا کر آپ نے حجر اسود کو اس جگہ پر رکھا۔ آپ آگے چلیے، جب تک آپ مکہ میں تھے آپ اسی مسجد حرام میں جا کر نماز بسا اوقات پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کو نماز پڑھنے سے روکا بھی جاتا تھا، آپ کے گلے میں پھندا لگا کر کھینچا بھی جاتا تھا۔ آپ جب مسجد حرام میں نماز کی حالت میں سجدے میں جاتے تھے، آپ کے پیٹھ پر اونٹ کا اوج بھی رکھا جاتا تھا جو کافی بھاری ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آپ سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ وہاں سے ہجرت کر جائیے، آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیے، آپ وہاں سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آ رہے تھے، مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ ہے قبا، اس قبا میں آپ جا کر رہے تھے، 14 دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا تھا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں جس جگہ آپ نے 14 دن قیام فرمایا، آپ نے سب سے پہلا کام وہاں کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا کام آپ نے وہاں یہ کیا کہ ایک افتادہ زمین پڑی ہوئی تھی، ایک عورت کی زمین تھی، آپ نے اس سے بات کی اور اس 14 دن کی مدت میں وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد تقوی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے صاف کہا لمسجد اسس علی التقوی، کہ یہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے، اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں، جن پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، الحمدللہ انہوں نے صرف 14 دن جہاں قیام کیا وہاں آپ نے کوئی دوسرا کام نہیں، سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ مسجد بنانے کا کام کیا تھا۔ اس سے آگے چلیے، جب آپ مسجد مدینہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی اسی کے گھر میں رہا جائے گا۔ اونٹنی جا کر بیٹھ گئی ایک خالی زمین پر، اس خالی زمین کے قریب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رہنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ اس گھر کے سامنے ایک خالی زمین پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے معلوم کیا کہ زمین کس کی ہے، پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل، اس کی زمین ہے۔ آپ نے ان دونوں یتیم بچے کو بلوایا اور یہ کہا کہ میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے یہ زمین تم دے دو۔ ان دونوں بچوں نے یہ کہا کہ میں بیچنا نہیں چاہتا، میں آپ سے پیسہ نہیں لینا چاہتا، اگر اللہ کے لیے یہ زمین دینی ہے تو یہ زمین میں مفت دیتا ہوں، مجھے اس کا پیسہ نہیں چاہیے۔ یہ تو قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے دیکھا یہ بچے تو یتیم ہیں، اس کے پاس پیسے تو خود نہیں ہوں گے، آپ نے ان سے مفت نہیں لیا۔ آپ نے ایک دوسرے صحابی سے فرمایا، بعض جگہ منقول ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے وہ زمین خرید لی اور خرید کر اللہ کے راستے میں دے دی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس جگہ پر ایک مسجد کی تعمیر کی جسے آج بھی ہم اور آپ مسجد نبوی کہتے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جب وہ مدینہ میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں 40 وقت کی نماز انہیں پڑھنا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی مسجد نبوی کا ایک حصہ ہے جو ریاض الجنہ کہلاتا ہے، جس میں جو انسان نماز پڑھے گا کل قیامت کے دن وہ انسان گویا جنت میں ضرور جائے گا، چونکہ وہ جنت ہی کا گویا ٹکڑا ہے۔ اسی مسجد نبوی کی آپ نے تعمیر کی۔ آپ نے اس وقت میں تعمیر کس طرح کی تھی؟ آپ جب تعمیر کر رہے تھے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ہاتھوں سے
پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، کوئی ایک ایک پتھر لاتے تھے، کوئی دو دو پتھر لاتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اتنا پتھر اور اتنی اینٹ اٹھا رکھی تھی جو آپ کے گردن تک یہاں تک پہنچتا تھا۔ ایک صحابی آئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ دے دیجئے، آج بھی مزدور اینٹ اس طرح اٹھاتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ دے دیجئے، آپ کو بھاری لگ رہا ہوگا، آپ کچھ اینٹ میرے حوالے کیجئے۔ آپ نے فرمایا اینٹیں وہاں اور بھی پڑی ہوئی ہیں، جاؤ وہاں سے اینٹ لے لو۔ پھر کچھ صحابہ آئے اور صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم سب کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ آپ آرام کیجئے، ہم لوگ کام کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یاد رکھنا آرام اگر ہے تو وہ آخرت کا آرام ہے، دنیا میں کوئی آرام نہیں ہے۔ اے لوگو جس طرح ثواب کے محتاج تم ہو اسی طرح ثواب کا محتاج محمد رسول اللہ بھی ہے، اس لیے محمد رسول اللہ بھی کام کرے گا۔ آپ نے باضابطہ صحابہ کے ساتھ مل کر اینٹیں اٹھائی، اینٹوں کو دیوار پر رکھا اور اس طرح آپ نے اس مسجد کی تعمیر کی۔ لیکن اوپر میں آپ نے کھجور کی چھالیں اور کھجور کے پتے آپ نے ڈالے تھے۔ ایک مرتبہ بارش ہوئی اور اس بارش میں بالکل پانی ٹپکا اور زمین بالکل تر ہو گئی، کیچڑ بن گئی۔ لوگ نماز پڑھتے تو کس طرح پڑھتے؟ صحابہ کچھ پتھر اور کچھ کنکر اٹھا کر لائے اور اسے سجدہ کی جگہ پر رکھ کر وہ نماز پڑھنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا اس تمام جگہ پر کنکری کو بچھا دیا جائے تاکہ آسانی ہو اور آئندہ چل کر کیچڑ نہ بنے۔ آپ نے یہ کام کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا اور انہوں نے بیت المقدس جو مسجد اقصی کہلاتی ہے اس کی آپ نے تعمیر کی تھی۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ بتلانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد بنانے کا کام عام لوگوں سے تو دور کی بات ہے خود انبیاء کرام علیہ السلام سے لی ہے۔ کہیں حضرت آدم علیہ السلام کام کر رہے ہیں تو کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کام کر رہے ہیں، تو کہیں شافع محشر حضرت سید الکائنات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں، اپنے دستے مبارک سے مسجد کو بنا رہے ہیں۔ اے لوگو ذرا آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھیے اور یہ بتائیے کہ جب آپ مدینہ منورہ آئے تھے اس وقت میں آپ اپنے گھر میں نہیں تھے، آپ کہاں تھے؟ آپ تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ وہ آپ کا گھر نہیں تھا، آپ دوسرے کے گھر پہ تھے۔ آپ نے اپنے گھر بنانے کی فکر نہیں کی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کہیں زمین مل جائے تاکہ ہم گھر بنا لیں، ہمارے بیوی بچے اس کے اندر جا کر محفوظ رہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جس چیز کی فکر کی وہ خدا کے گھر کی فکر کی۔ ہم بھی تو اسی محمد کے دیوانے ہیں۔ آج صورتحال کیا ہے؟ ہماری مسجد اگر بنے تو بعد میں بنے، ہمارا گھر پہلے بنے، ہمارے گھر کے اندر ٹائلز لگے، مسجد کے اندر ٹائلز بعد میں لگے۔ ہم پہلے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، مسجد کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ میں امانت داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ ان کے دروازے پہ مسجد کے چندے کے لیے پہنچ جائیے تو وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس پیسہ کہاں ہے، اور اگر خود اس کے گھر میں کل ہو کے ٹائلز لگانے کی ضرورت پڑے تو وہ آسانی کے ساتھ ٹائلز لگا لیا کرتا ہے۔ اس میں اس کے پاس سے 50,000 اور 1,00,000 روپے نکل جاتے ہیں۔ اگر اس کے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو تو 5 سے 10 لاکھ روپے کا آسانی سے انتظام ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کے لیے 5 سے 10,000 روپے اس سے نہیں نکلتا ہے۔ خود اپنے گھر کی شادی ہو تو کوئی بات نہیں، اگر پڑوس میں کسی رشتہ دار کی شادی ہے تو اپنے بال بچوں کو 10,000 روپے کی شاپنگ کرا کر اسے کپڑا خرید کر اس لیے دیتا ہے تاکہ شادی میں میرا بیٹا میری بیٹی اچھا لگے دیکھنے میں، اس کے کپڑے خراب نہ ہو۔ دوسروں کی شادی کے موقع پہ 10 سے 15,000 روپے خرچ کر کے اپنے گھر کی عورتوں اپنے گھر کے بچوں کا کپڑا کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن خدا کا گھر اگر ٹوٹی ہوئی شکل میں موجود ہو، خدا کا گھر اس شکل میں موجود ہو جہاں سجدے کرنے میں
دشواری ہو رہی ہو، خدا کا گھر اس شکل میں موجود ہو کہ جہاں نمازیوں کے لیے آنا مشکل ہو رہا ہو، تو ہمارے کان پر جوئی تک نہیں رینگتا ہے، اور اگر خدا نہ کرے کہ کوئی میرے دروازے پہ آ جاتا ہے تو بہت مشکل سے ہم 500 اور 200 روپے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ اللہ کے گھر کو بنانے کی فکر کیجئے، اللہ آپ کے گھر کی بنانے کی فکر کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی نے ایک جگہ ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، اور اس واقعے میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک جگہ ہمیں مسجد بنانی تھی، اور مسجد کی زمین جو ہمیں ملی وہ 9 لاکھ روپے کے اندر ملی، 9 لاکھ روپے کے اندر ملی۔ میں نے ایک شخص سے کہا کہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو 9 لاکھ روپے دیجئے، اللہ کے یہاں یہ انتظام ہے کہ ایک دیں گے تو 10 ملے گا، اگر آپ 9 لاکھ دیں گے اللہ تبارک و تعالی 90 لاکھ تو آپ کو کنفرم دے گا۔ اس نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا؟ انہوں نے کہا ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے انتظام کرے گا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ اس نے یہاں وہاں جہاں تہاں سے 9 لاکھ روپے کا انتظام کیا، اور تنہا اس مسجد کی زمین کو خرید کر اس میں مسجد کی تعمیر کروا دی۔ اس کے بعد وہ آدمی تو فقط حال ہو گیا، اس کے پاس تو کھانے کا بھی کچھ نہیں رہا۔ وہ آیا انہی کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس گھر کتنا ہے؟ اس نے کہا 2 مکان ہے۔ کہا ایک مکان تم نے کرایہ پہ دے رکھا ہے، ایک مکان میں تم خود رہتے ہو، دوسرے مکان کو بیچ دو اور اس میں جتنا پیسہ ہو اس پیسے کو تم پراپرٹی میں لگا دو۔ چنانچہ 2 سے 3 سال گزرے، 3 سال کے بعد وہ اسی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد مولانا ذوالفقار نقشبندی کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مولانا آپ کی بات کی اللہ نے لاج رکھ لی ہے، آج کا دن ہے کہ میں 90 لاکھ نہیں بلکہ 90 کروڑ کا مالک ہوں۔ اللہ کے بندے اگر اللہ پر یقین کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دیا کرتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب جنوبی افریقہ گیا تو وہاں کی ایک ریاست ہے ملایا، وہاں کے کچھ لوگ تھے، جب انگریزوں نے ان لوگوں کو غلام بنایا تھا تو ان لوگوں کو غلام بنا کر کیپ ٹاؤن انہیں لے کر چلا آیا، اور ہر ایک آدمی کو الگ الگ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں کو حوالے کیا تو ان لوگوں نے غلام بنا کر رکھا، اس کے پاؤں میں دن میں بیریاں لگا کر رکھتا تھا اور اس سے مستقل کام لیا جاتا تھا۔ جب رات میں کھانے کے بعد انہیں کھلا چھوڑا جاتا تھا تاکہ جا کر اب وہ آرام کرے، چونکہ دن بھر وہ تھکا ہوا ہے، تو وہ تمام لوگ باری باری ایک پہاڑی پہ چلے جاتے تھے، جا کر وہاں نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ۔ 5 وقت کی اگر نماز چھوٹتی، 5 وقت کی نماز وہ جماعت کے ساتھ ایک پہاڑی پہ ادا کیا کرتے تھے۔ وہ قوم جنہیں غلام بنایا گیا تھا انتہائی جنگجو قوم تھی، وہ جنگ کرنا جانتی تھی، جنگ کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اسی انگریز پر ڈچ نامی ایک قوم نے حملہ کیا۔ جب وہ حملہ کیا تو انگریز گھبرا گئے۔ انگریزوں نے اسی جنگجو لوگوں سے جنہیں غلام بنا کر رکھا تھا ان لوگوں سے بات کیا کہ تم لوگ میری طرف سے مقابلہ کرو، تم لوگ تو بہادر ہو۔ ان لوگوں نے کہا ہم مقابلہ ایک ہی شرط پہ کریں گے، وہ شرط ہماری یہ ہے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں اس کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، کھلی اجازت ہو کہ ہم نماز پڑھ سکیں، اور اس کے بعد ہمیں اس بات کی اجازت ہو کہ ہم کیپ ٹاؤن میں ایک مسجد کی تعمیر کر سکیں اور اس مسجد میں ہم نماز ادا کر سکیں۔ مرتا نہیں تو کیا کرتا؟ انگریزوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور انگریزوں نے اس بات کی اجازت دی۔ اس قوم نے بہادری کے ساتھ اس سے جنگ کی اور جنگ کو وہ لوگ جیت گئے۔ جب انہوں نے جنگ کو جیتا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تم لوگ اپنی شرطیں پوری کرو۔ انہوں نے شرط پوری کی اور ان لوگوں نے مسجد بنانے کا کام شروع کیا۔ یہ کن لوگوں نے شروع کیا؟ جن کے پاؤں میں بیریاں تھی، جو غلام تھے، جو پیسے کے محتاج تھے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے بندے اگر وہ لوگ چاہتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے انگریزوں اگر ہم جیت جائیں تو تم ہمیں گھر دے دینا، ہمیں مکان دے دینا، ہمیں دولت دے دینا، لیکن قربان جاؤ ان مسلمانوں پر، ان کے دل میں اللہ کی وہ عظمت تھی، خدا کے گھر مسجد کی وہ عظمت تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں مجھے گھر نہیں چاہیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، اگر میں جیت جاتا ہوں، اگر ہماری فتح ہو جاتی ہے تو ہمیں یہاں ایک مسجد کی تعمیر کی اجازت ملنی چاہیے۔ انہیں مسجد کی تعمیر کی اجازت ملی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ اپنا چشم دید نقل کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث شریف میں فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو انسان مسجد کی تعمیر اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کو خوش کر سکے، اللہ کی رضامندی حاصل کر سکے، اللہ کے لیے اس میں پیسے لگاتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر تعمیر کیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ دوسری روایت میں فرمایا جو ترمذی شریف کی روایت ہے، من بنا مسجدا للہ صغیرا کان او کبیرا، چاہے وہ مسجد چھوٹی بنائے یا وہ مسجد بڑی بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ایک اور روایت میں سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر من ذلك بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس انسان نے مسجد بنائی اللہ کے لیے اتنا چھوٹا جس کے اندر چڑیا رہ سکتا ہو، چڑیے کے گھونسلہ اتنا بڑا، یعنی اتنا ہی پیسہ دیا جس سے چڑیے کا گھونسلہ بن سکتا ہو، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ایک گھر کی تعمیر کرے گا۔ بہت مشہور واقعہ ہے خلیفہ ہارون رشید کا۔ خلیفہ ہارون رشید وہ بادشاہ وقت ہے، اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اور اس نے یہ چاہا کہ ایک عالی شان مسجد کی تعمیر کی جائے۔ اس نے اعلان کروایا بغداد میں کہ ایک عالی شان مسجد کی تعمیر ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کروایا کہ کوئی بھی آدمی اس مسجد میں چندہ نہیں دے گا، یہ مسجد جو بنے گی وہ خالص میری رقم سے بنے گی، اس میں کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ اعلان ہو گیا، لوگوں کو روک دیا گیا چندہ دینے سے، اور انہوں نے مسجد کی تعمیر شروع کی۔ ایک عالی شان مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ بغداد ہی کی سرزمین پہ ایک مزدور تھا جو صبح کو جاتا تھا، شام کو واپس آتا تھا، جو پیسہ شام کو آتا اسی سے وہ کھاتا پیتا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہی مزدوری کرتا تھا، اسی سے پیٹ چلاتا تھا، اسی سے کھانا پینا کھاتا تھا، وہ تو نان شبینہ کا بھی محتاج تھا، لیکن اللہ کی عظمت، اللہ کے گھر کی عظمت اس کے دل میں تھی۔ اس نے اللہ کے سامنے یہ کہا، اے اللہ کیا ہم اتنے گر گئے ہیں کہ آج آپ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اور اس میں روپے خرچ کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، میں تو ضرور اس گھر کے اندر روپے خرچ کروں گا۔ چنانچہ اس نے یہ تہیہ کیا اور وہ گیا مزدوری کے لیے، دن بھر مزدوری کیا، شام میں جتنے پیسے ہوئے اس کی مزدوری سے اس نے اس پیسے سے اینٹ خریدے، مشکل سے 2-4 اینٹ آئی ہوگی، اور رات کے اندھیرے میں وہ 2-4 اینٹ کو لا کر اسی اینٹ میں ملا دیا جو اینٹ مسجد کے لیے پہلے سے رکھی ہوئی تھی، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ مسجد کی جب تعمیر مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہارون رشید کو ایک خواب دکھلایا۔ ہارون رشید نے ایک خواب دیکھا، اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوں، جنت کا سیر کر رہا ہوں، وہاں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں۔ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ ایک محل ہے، اور وہ محل عالی شان ہے، اس کے سامنے میرا نام لکھا ہوا ہے ہارون رشید، گویا کہ وہ میرا محل ہے۔ اس نے دیکھا اسی محل کے قریب میں ایک دوسرا محل لکھا ہوا محل ہے، اس محل پر اس مزدور کا نام لکھا ہوا ہے جو بغداد کی سرزمین پہ رہتا تھا، اور اس نے جب اس محل کو دیکھا تو خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں اپنے محل میں کیا جاتا، میں نے سوچا کہ یہ تو میرا محل ہے ہی، پہلے اس کا محل دیکھ لیا جائے کہ مزدور کا محل کیسا محل ہے۔ جب میں اس کے گیٹ پر گیا، دربان نے ہمیں روک دیا اور یہ کہا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہارون رشید نے کہا، ارے یہ میرے بادشاہت کے اندر رہنے والا جو رعایا ہے یہ تو میرا رعایا ہے، اس لیے اس کے گھر میں جانے کا مجھے ذاتی حق ہے، تم روک نہیں سکتے ہو، اس کا گھر گویا میرا حق ہے، تم نہیں روک سکتے ہو۔ اس دربان نے کہا یہ سارا حق دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں یہ سب حق نہیں چلتا ہے، اس لیے یہ گھر جس کا ہے اس گھر میں وہی داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے حیرت سے یہ سوچا کہ ایک مزدور کا اتنا عالی شان گھر کیسے ہو سکتا ہے، اسے جنت میں داخل کیا گیا اور گویا جنت میں اس کا مکان ہے۔ اس نے معلوم کیا اور اس مزدور کو جب بلوایا تو دیکھا کہ مزدور کے بدن پر صحیح سے کپڑا بھی نہیں ہے،
کپڑے بھی نہیں ہیں، پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا اس مزدور سے کہ بتاؤ وہ تمہارا کون سا عمل ہے جسے اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ جس کی بنا پر تمہارے لیے ایک محل کی تعمیر کی، جس محل میں بادشاہ وقت کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا میں تو مزدور آدمی ہوں، میں تو کھانے کا محتاج ہوں، میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ جب کئی مرتبہ پوچھا تو اس نے یہ کہا ممکن ہے کہ اللہ کو ہمارا یہ عمل پسند آیا ہو کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آپ جس مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں میں اس مسجد میں ضرور حصہ لوں گا، چنانچہ میں نے رات کے اندھیرے میں 2-4 اینٹ میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی، ممکن ہے کہ اللہ کو یہی ادا پسند آئی ہو۔ یہ بات جب اس نے بتلائی تو خلیفہ ہارون رشید کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اچھا یہ وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے محل دیا۔ یہی فرمایا میرے آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی اللہ کے گھر کی تعمیر میں ذرہ برابر بھی حصہ لیتا ہے اللہ اسے محل دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، ایک مزدور جو کھانے کا محتاج ہے، جو کھاتا ہے صبح کو کھاتا ہوگا تو رات میں بھوکا رہتا ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی یہ عظمت، اس کے دل میں مسجد کی یہ عظمت ہے کہ وہ یہ طے کرتا ہے بادشاہ وقت کے منع کرنے کے باوجود کہ میں اس گھر میں ضرور حصہ لوں گا، چونکہ یہ خدا کا گھر ہے، نہ کسی بادشاہ کا گھر ہو سکتا ہے، نہ کسی مسجد کے متولی کا، نہ کسی گاؤں کے مالدار کا، نہ امام کا ہو سکتا ہے، نہ مؤذن کا، اس لیے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس میں خرچ کرنے کے لیے کوئی کہے یا نہ کہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ اللہ کا گھر ہمارا گھر ہے۔ کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں فلاں آئے گا چلا نہیں آئے گا، فلاں رہے گا چلا نہیں رہے گا، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے ہم تمام بندے ہیں۔ اس لیے جس کو جب آنا ہوگا وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، وہ آگے صف میں کھڑا ہو پیچھے صف میں کھڑا ہو اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ مظہر یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سے چندہ وصولا جائے تو بھی، مانگا جائے تو بھی، نہیں مانگا جائے تو بھی، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طرح اس مزدور کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ ہم جائیں گے اور اس کے اندر حصہ لیں گے، ٹھیک اسی طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ حصہ رہنا چاہیے۔ حیرت اور افسوس کی بات ہوا کرتی ہے تب جبکہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے مسلمانی علاقوں میں جہاں مسلمان اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھا مکان بنا کے رہتا ہے، اچھا کھاتا ہے پیتا ہے، وہاں بھی اگر مسجد کی تعمیر شروع ہوتی ہے تو سال 2 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات نہیں تو کیا ہے؟ دروازے پہ چند نوجوان جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مسجد کے لیے چندہ دے دو، مسجد کے لیے چندہ دے دو۔ اللہ کے بندے، وہ اس نوجوان کا گھر نہیں ہے۔ امام صاحب اعلان کرتے ہیں، اللہ کے بندے وہ امام صاحب کا گھر نہیں ہے، وہ آپ کا گھر ہے۔ اگر آپ کا گھر ٹوٹا پڑا ہو، آپ کا گھر ٹوٹا پڑا ہو تو کیا آپ سے چندہ مانگا جائے گا کہ آپ اپنے گھر کو بنائیے؟ نہیں، آپ خود اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ قرضہ لیتے ہیں، فلاں سے مانگتے ہیں، چلاں سے مانگتے ہیں، زمین رہتی اس کو بنکی لگاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کوشش کر کے آپ اپنے گھر کو جلدی مکمل کرتے ہیں کہ جلدی چھت ڈھال دیں، چاہے آپ کو ادھار لینا پڑے، چاہے گٹی بالو ادھار لینا پڑے، ادھار لے کے کیا کرتے ہیں۔ اور جب آپ سے اسی خدا کے گھر کے لیے پیسہ مانگا جاتا ہے، آپ کے گھر میں تجوری میں پیسہ موجود رہتا ہے۔ اگر آپ سے 5,000 10,000 لکھانے کے لیے کہا جائے تو آپ لکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے 2,000 نہیں 5,000 لکھائیے، 5,000 نہیں 10,000 لکھائیے، اللہ کے بندے وہ آپ کے لیے اچھائی کا راستہ نکال رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن بعد موتہ من حسناتہ، وہ نیکی جو انسان کو مرنے کے بعد بھی ملے گی اور اس کو ملتی رہے گی وہ چند ہے، اس میں سے ایک ہے مسجدن بنا ہو، وہ پیسہ جو اس نے کسی مسجد میں لگایا۔ اگر آپ سے 2 کے بجائے 5,000 لیا جا رہا ہے یہ ترغیب کی شکل ہے اور وہ آپ کے لیے بھلائی کا راستہ ہے۔ آپ گھر میں رہتے ہوئے ایک تو لکھاتے 2,000 ہیں، اور اگر لکھا دیا تو یہ نہیں کہ جیب سے نکال کے دے دیں، بیوی ہی سے لے کے دے دیں، بعد میں بولیں بیوی کو میں اپنا دے دوں گا، نہیں، کل لینا، پرسوں لینا، ترسوں لینا۔ وہ لوگ جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں چندہ کرتے کرتے ان کے پاؤں کی چپلیں گھس جاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ انہیں تو جب مسجد آئے وہ خود پیسہ لے کر آئے،
جب مسجد آئے مسجد میں آ کر پیسہ دے، نہیں تو وہ خود اپنی طرف سے چھر گروا دے، سیمنٹ گروا دے، بالو گرا دے، گٹی گرا دے۔ 10 آدمی مل لے اور کہہ لے کہ جتنا چھر ہے ہم سب گرا رہے ہیں، وہ 200 آدمی مل کے سارا چھر گرا دے، مسئلہ اور مرحلہ منٹوں میں حل ہو جائے۔ اللہ کے گھر میں اگر کوئی جھاڑو بھی لگاتا ہے اس کی بھی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے گھر کا سب سے بنیادی بات تو یہ تھی کہ ہم لوگ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ ہر ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اور خود سے ہاتھ لگاتا اور اس پہ کھڑا ہوتا۔ ہم اور آپ مزدوروں کو تلاش لیں۔ حضرت مفکر اسلام سید مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ایک جگہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، ایک جگہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی۔ بادشاہ وقت مسجد کی تعمیر کرا رہا تھا اور بادشاہ وقت کو خواب میں آتا ہے کہ ایک فلاں بندہ ہے، اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس کو بلاؤ اور تمام لوگوں کے سامنے اس کو انعام دو۔ انہوں نے کافی کوشش کے بعد انہیں بلایا اور انہیں انعام دیا۔ انعام دینے کے بعد اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا میرا تو کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسرے دن، تیسرے دن، کئی دن بلا کر پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ لگتا یہ ہے کہ میں ایک دن راستے سے جا رہا تھا، مستری اوپر میں کام کر رہا تھا، مسجد بنا رہا تھا، نیچے جو مزدور تھا وہ اینٹ اس کے ہاتھ میں اٹھا کے دے رہا تھا، اس درمیان میں راستے سے گزر رہا تھا، وہ مزدور پیشاب کرنے کے لیے چلا گیا اور مستری اوپر سے ہاتھ یوں پھیلائے ہوا ہے کہ اینٹ لاؤ۔ میں نے یہ سوچا جب تک مزدور پیشاب کر کے آئے گا میں اینٹ اٹھا کے دے دیتا ہوں۔ میں گیا اور وہاں سے اینٹ اٹھا کر مشکل سے 2 3 4 اینٹ دیا ہوگا، تب تک مزدور آ گیا، میں پھر راستے سے چلا گیا۔ لگتا ہے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے بادشاہ کو کہا اس انسان کو بلاؤ، لوگوں کے سامنے اعزاز و اکرام۔ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی تھی، رات میں انتقال ہوا، صحابہ نے دفن کر دیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آتی ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا، لوگوں نے فرمایا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ غصہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ آپ غصہ ہو کر ناراض ہوئے، پھر آپ نے لوگوں سے معلوم کیا، پھر آپ ان کی قبر پر گئے اور آپ نے ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی۔ اندازہ لگائیے ایک عورت جو مسجد میں کبھی کبھی جھاڑو لگایا کرتی تھی، اس کی یہ اہمیت آپ کی نظر میں تھی کہ آپ نے یہ سوچا کہ میں خود اس کی نماز جنازہ پڑھاتا، مجھے اطلاع کیوں نہیں تھی؟ مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد ہم سب کا گھر ہے، اس لیے ہم سب کو کہنا نہیں چاہیے، بولنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے، آپ لوگ مبارکبادی کے قابل ہیں کہ آپ لوگوں نے مسجد کی توسیع کی ہے، مسجد بڑھا بھی رہے ہیں اور مسجد کا حد تک کام بھی کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ زیادہ دن تک نظر نہیں آئے گا، مہینوں میں یہ مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ مکمل ہم سب کی جیب سے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے ہم اور آپ مسجد کو بنانے میں حصہ لیں، مسجد کی تعمیر میں اگر ہم اور آپ اللہ نہ کرے رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ لوگ جو بنی ہوئی مسجد کو گراتے ہیں، وہ لوگ جو مسجد کو بننے میں رکاوٹ بنتے ہیں، دونوں پر اللہ تعالی ہلاکت و بربادی نازل کرتا ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابرہہ جب آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے تو اللہ نے کیا کیا؟ لوگوں نے نہیں بچایا۔ عبد المطلب نے یہ کہا جس کا گھر ہے وہ بچائے گا، میری اونٹنی تم نے قبضہ کی ہے، میری اونٹنی دے دو، اور یہ گھر کی بات میں نہیں کرتا، یہ تو خود اللہ کر لے گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ابابیل نامی چھوٹے پرندوں کو بھیجا اور کنکری برسا کر اس ابرہہ کو اور اس کی تمام لشکروں کو اور ہاتھیوں کو نام و نشان مٹا دیا۔ یاد رکھیے وہ ہمارے لیے قرآن میں بیان کر کے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے کوئی مسلمان کسی طرح بھی مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی بڑھوتری میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ نہیں لے سکتا حصہ تو وہ رکاوٹ نہ ڈالے، ٹانگ نہ ڈالے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رکاوٹ بننے سے محفوظ فرمائے اور تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم۔